ان تعویذوں سے وہ جو دھاگے ہوتے ہیں گروں والے ان سے جادو سے ان سے دور رہیے. ارے بالکل یہ آپ کو بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص سب کو وہ موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے لیکن خود فرعون رہنا چاہتا ہے. آپ کا انتہائی سخت دشمن اس کا بیٹا ونڈو کے باہر بیٹھا آپ کے والد صاحب کی آواز سن رہا, وہ اس پہ عمل شروع کر دیتا. اب فائدہ کس کو ہوگا, آپ کو یا اس کو؟ تو بات یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو کاہل پسند نہیں ہے, وہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. کہ ابھی بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جب مسلمان کا اور اسلام کا اور پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو دس پارٹ آف دا ورلڈ یہاں پہ تعویذ اور وظائف اور یہ بہت سارا کچھ زیادہ ہے, لیکن سب کچھ یہ یہاں پہ کامیابی کے بھی اور صحت کے بھی اور تندرستی کے بھی اور رشتے جوڑنے کے بھی اور ہر چیز کے تعویذ ہمارے پاس یا وظائف بہت زیادہ ہیں. لیکن ترقی جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کو کے بارے میں کہا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں, وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور وہی جو نارمز تھیں انہی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بھی ترقی کہیں کدھر ہورو نہیں کر لی, وہ یہی بکس پڑھ کے یہی چیزیں کر کے. تو یہ اتنا کھلا تضاد کیوں ہے؟ اور وہ وظائف وہ چیزیں ہمیں وہ ڈیلیور بھی نہیں کر رہی, ریزلٹس بھی نہیں آ رہے. یہ مجھے فرمائیے کہ آپ کے والد صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا, ابھی لڑکے ہو, ایکسرسائز کرو اور یہ ایکسرسائز کرو, اس سے تمہاری باڈی بڑی خوبصورت بلڈ ہو جائے گی, بیماریوں سے بھی بچے رہو گے. جی آپ اور آپ کے بھائی اس کان سے سنتے ہیں, ادھر سے نکال دیتے ہیں, لیکن آپ کا انتہائی سخت دشمن اس کا بیٹا ونڈو کے باہر بیٹھا آپ کے والد صاحب کی آواز بات سن رہا ہے, وہ اس پہ عمل شروع کر دیتا. اب فائدہ کس کو ہوگا, آپ کو یا اس کو؟ اسی کو جو عمل کر رہا ہے نا. جی. تو بات یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو کاہل پسند نہیں ہے, وہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات. صرف وظائف نہیں, وظائف رب کو پکارنے کے لیے استعمال کیجئے. وہ ایکسٹرا سپورٹ ہے. رب کو پکاریے اللہ کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں. وظائف پڑھیے, بڑے اچھے ہیں. جی. ان تعویذوں سے وہ جو دھاگے ہوتے ہیں گروں والے ان سے جادو سے ان سے دور رہیے. ارے بالکل یہ آپ کو بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں. فوکس شفٹ کر دیتے. ویسی بے عملی کی طرف چلے جائیں گے. آپ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. جی. اور جب تک ہمارے رویے نہیں تبدیل ہونے زندگی میں, ہمارے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف وہ تبدیل نہیں ہوں گے, ہم کبھی بھی نہیں. شاہ جی رویہ کس نے تبدیل کرنا ہے؟ جس کے پاس رویہ تبدیل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سانوں کو دے دیں کہ یار اینی وری اے پڑھو تو اینی وری اے کرو تو اے کرو, تو ہم اس میں لگ جاتے ہیں. ہم اپنا رویہ پھر وہی کا وہی ویسے ہی. ایک تو آپ نے جو غلط اپروچ ہے ہماری اس کو پوائنٹ آؤٹ خود ہی فرما دیا. جی. کہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں سب کو وہ موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے لیکن خود فرعون رہنا چاہتا ہے. واہ. بالکل ایسے ہی. یہ رویہ بدلنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے بہت جو اوپینین فارم کرنے میں بے انتہا اعلیٰ رول پلے کر سکتا ہے. اس کو ہم یوز نہیں کر رہے. ارے وہ ہے مسجد کا ممبر. مسجد کے ممبر سے یہ ماس میڈیا ہے اصل میں آپ کا. جمعے کے خطبے کی بات کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اس میں تو میں 52 سال کا ہو گیا ہوں, پتہ نہیں ہر روز ہر جمعے کو جا کے وہاں بیٹھتے ہیں. نہیں, لیکن اس کو یوز نہیں کیا جا رہا. جی بالکل. اس میں وہاں سے
پریکٹیکل اسلام کی پریچنگ ہونی چاہیے اور وہ پریچنگ بھی سائنٹیفک لائنز پر، وہ مبالغہ آرائی سے نہیں ہے، لاجیکل بات کہہ کے سائنٹیفک گراؤنڈز پر اس بات کو پھیلایا جائے. میں 80 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ 80 سال سے میں ایک بات سنتا چلا آ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. دین میرا سچائی کی تلقین کرتا ہے. میں آج بھی جھوٹ بول رہا ہوں، آج بھی سچائی سے دور ہوں. میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ کسی کو دھوکہ مت دو. میری زندگی عبارت ہی دھوکہ دہی پر ہے، اور جتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہوں میں اتنا کامیاب انسان. میرا دین کہتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرنا. میں باز ہی نہیں آ رہا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم تھیوری کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، پریکٹیکل اسلام کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا. تو جب تک کہ ماس میڈیا کو آپ نے ادھر کو نہیں لانا کہ وہ لاجیکل بات کریں اور سائنٹیفک لائنز پر بات کریں. پڑھا لکھا ذہن قبول نہیں کرتا. ایگزیکٹلی میں یہ کہنے کا آج کا نوجوان جو ہے وہ صرف فکشن نہیں وہ مانے گا، وہ ایک ہی بات کو جانتا ہے کہ لاجیکلی پروو کر دیجیے، آپ ثابت کر دیں. ہاں جی. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اس کی زبان سے کہلوا دیجیے. بالکل صحیح. اس طرح کی گفتگو کریں. بالکل. یہ نمبر 1 پہ ماس میڈیا ہے اور بڑا ایفیکٹو ہے. نمبر 2 پہ وہ جو آپ جس پروفیشن میں آپ ہیں کہ ٹی وی جو ہے جی، اگر اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے کہ ٹی وی چینلز جتنے بھی ہمارے خیال میں 52 چینلز ہیں شاید، یعنی سے کل ملا کے 100+ ہیں سر، جس میں اسپورٹس کڈز یہ وہ سارا کچھ ملا کے 100+ سر. اگر ہم اکٹھے بیٹھ جائیں، مالکان سارے بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ صاحب 23 گھنٹے ہمارے، 1 گھنٹہ پبلک کا ہے، ارے اللہ اکبر، تو اس 1 گھنٹے میں ہم ایجوکیٹ کریں گے پبلک کو. اور وہ ایجوکیٹ اس طرح مت کیجئے کہ میرے جیسے آدمی کو بٹھا کے کہیں تم تقریر جھاڑو. بہت ہی ویل تھاٹ آف کہانی ہو. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں مولانا روم بہت پاپولر ہوئے، ویسٹ میں ہم سے زیادہ وہاں پاپولر ہیں. جی. کیوں کہ مولانا روم نے نصیحت نہیں کی، چھوٹی چھوٹی حکایتیں بیان کی ہیں، کہانیاں بیان کی ہیں. اسٹوری ٹیلنگ. شیخ سعدی نے حکایات سعدی. بالکل. ہاں جی. ایک اور ترکی کا وائز مین گزرا ہے، ملا نصر الدین. جی. اس کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جی بالکل. ہائیلی ایجوکیٹو اور لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. ہماری ابھی اس موجودہ دور میں ایک آدمی گزرا، جناب اشفاق احمد خان صاحب. اللہ اکبر. بالکل. انہوں نے بھی نصیحتیں کہانیوں کی صورت میں سنائی. اسٹوری ٹیلنگ ہے. آپ دیکھ لیجیے کتنے پاپولر. جب قرآن پاک 70% اسٹوری ٹیلنگ پہ چل رہا ہے تو وہ تو پھر اس سے بڑی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے. تو تمام چینلز پہ اگر 1 گھنٹہ ہم 24 گھنٹے میں دے دیں اور ہم پبلک کو ایجوکیٹ کر لیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی خدمت ہو نہیں سکتی. ہمارا کمپلیکشن چینج ہونا شروع ہو جائے گا قوم کا. اللہ اکبر.